ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اب یہ کہنا درست ہے کہ شہباز شریف صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی پر جو انحصار تھا حکومت بنانے کے لیے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو کلین سویپ جو ہے وہ فتح اللہ نے دی اس الیکشن میں، جو ہمارے قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن ہوئے پاکستان میں، صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن ہوئے۔ اس سے جو عوام کا اعتماد ہے مسلم لیگ نون پہ، اور ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا مرکز کی گورنمنٹ ہو، وہ نظر آیا۔ اور اس کے بعد جو ہماری ہری پور کی سیٹ ہم نے جیتی، جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے نہ تو کوئی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، پورے زور سے انہوں نے وہ الیکشن لڑا۔ یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت گورننس ہے کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی اور ان کی کارکردگی ہے، اس کے اوپر بھی ایک عدم اعتماد ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے نمبر گیم کی بات کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی سوال کا جو آخری حصہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہمارا انحصار ختم ہو گیا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمارا انحصار ان کے اوپر ہے اور وہ رہے گا۔ آئینی ترمیم کے لیے انحصار ہے نا؟ نہیں، میں وہ جو نمبر گیم آپ نے کی ہے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن وہ چونکہ اتحاد میں ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ رہے ہیں اور ہم ان کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ باقی ہمارے اتحادی جو ہیں، ایم کیو ایم ہے، ہمارے باپ پارٹی ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد آئی پی پی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، نیشنل پارٹی ہے، پی ایم ایل زیڈ ہے، یہ ہمارے ساتھ منسٹریوں میں بھی ہیں، کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، باقی عہدے ان کے پاس ہیں، پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، لیکن انہوں نے نہ تو کابینہ سے کوئی حصہ مانگا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور مسلسل ہمارا ساتھ دیا۔ پرائم منسٹر کے صاحب کے ساتھ ان کی لیڈرشپ کا بڑا مکمل ایک تعاون اور اعتماد کا رشتہ موجود ہے، اور یہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو سمپل جو میجورٹی ہے اس کے لیے آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے سمپل میجورٹی کی وہ 169 ووٹس ہیں، اور ہماری یہ 6 ووٹیں مل کے ابھی، اور ہمارے اتحادیوں کی ووٹیں مل کے ہمارے پاس اگر پیپلز پارٹی کی ووٹ کو مائنس بھی کیا جائے تو ہمارے پاس 170 کی فگر ہے۔ یہ ٹیکنیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کیا ہے، لیکن ہم اس نمبر گیم پہ نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ مستقبل میں جس طرح ہم ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں مل کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اچھا عامر ڈوگر صاحب، آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 6 اور جو صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں، اس پہ الیکشن ہو رہا تھا، ٹوٹل 13 نشستیں تھیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی۔ 2 نشستوں پہ آپ نے مقابلے کا اعلان کیا، ایک این اے 18 ہری پور اور ایک این اے 129 لاہور، باقی 11 نشستوں پر آپ نے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ کیا ایک بہت کنفیوزڈ پالیسی نہیں ہے، ایک بہت کمزور سیاسی حکمت عملی نہیں ہے؟ یا تو آپ پورے کے پورے بائی الیکشن کا بائیکاٹ کریں، یا پھر آپ پورے کا پورا الیکشن جو ہے اس کو لڑیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 11 نشستوں پہ آپ نہیں لڑ رہے اور صرف 2 نشستوں پہ لڑ رہے ہیں، اور وہ 2 بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں کل پاکستان کی عوام کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کروں گا، خاص طور پہ ان حلقوں میں جہاں تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا، ووٹرز عوام وہاں ووٹ ڈالنے نہیں آئی، اور ان حلقوں میں 15 سے 18% صرف ٹرن اوور رہا۔ اور اس کے علاوہ جو 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، لاہور کی سیٹ جو میاں اظہر صاحب کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی، اور ہری پور کی سیٹ جو عمر ایوب صاحب کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی، وہاں تحریک انصاف وہ سیٹ فارم 45 کے مطابق جیت چکی ہے۔ یہ قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، یہ میڈیا جانتا ہے، یہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی جانتے ہیں، یہ مریم نواز بھی جانتی ہے، شہباز شریف صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ وہی عمل ان 2 قومی اسمبلی سیٹوں میں دہرایا گیا جو 8 فروری کو عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کر، اور 8 فروری کو ان کے امنگوں کو، ترجمانیوں کو ذبح کر کے فارم 47 کے ذریعے اس قوم کے اوپر بدترین عذاب کی شکل میں یہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم 2 کی حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ اور اس سے بڑا اس ملک کے اوپر کیا عذاب، اور اس الیکشن کمیشن کا کیا سنگین اور گھناؤنا جرم ہوگا کہ وہ پارٹی جس نے قومی اسمبلی کے جنرل الیکشن میں
صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں. آج آپ کی گنتی کے مطابق اس پارٹی کو 170 سیٹیں دے دیں. اس سے بڑا عوام کے حقوق پر ڈاکہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ڈالا گیا. اس کا سب سے بڑا قومی مجرم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو اس گھناؤنے جرم میں شریک ہیں. ایک وقت آئے گا جب عوام کی حقیقی انصاف کی عدالت لگے گی اور یہ سب اس کے سامنے آئیں گے اور یہ جواب دہ ہوں گے. ڈوگر صاحب وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی 13 میں سے 11 سیٹوں پہ بائیکاٹ کر رہے ہو، 2 پہ الیکشن لڑ رہے ہو، یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ دیکھیں وہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. اس میں بڑی ایک رائے تھی کہ ہمیں تمام کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ رزلٹ کیا آئے گا، اور وہ ثابت ہوا کہ رات کے اندھیرے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہری پور میں اسی طرح شب خون مارا اور 27,000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہماری کینڈیڈیٹ ہماری بہن کو ہرا کر دوسرے کینڈیڈیٹ کو جتوا دیا گیا. تو یہ بندہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے، پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں میر صاحب، یہ 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں کون لوگ تھے جن کو نااہل کیا گیا؟ یہ وہ وفا کے سپاہی تھے عمران خان کے، جن کو جعلی اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں سزائیں دی گئیں. اس سے پہلے ان کو آفرز کی گئیں کہ اگر آپ بیٹھ جائیں، سر نگو کر لیں، حکومتی بینچوں پہ بیٹھ جائیں تو آپ کے مقدمات سے آپ کو بری کر دیا جائے گا اور آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں برقرار رہیں گی، رکھی جائیں گی. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ایم این ایز کو جو 1.5 سال اس اسمبلی کا حصہ بنے اور ان کو 50 کم و بیش سال سزائیں دی گئیں. اب فیصل آباد میں نہ عمر ایوب اس دن تھا نہ زرتاج گل تھی. فیصل آباد کے سرگودا کے ان مقدمات میں ان کو سزائیں دی گئیں جو سیاسی انتقام کا کسی بھی پارٹی کے خلاف ایک بدترین مثال ہے، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ملتی. یہ جتنا جبر کر لیں، جتنا ظلم کر لیں، جو کچھ کر لیں، سیاست عزت کے لیے لوگ کرتے ہیں. تحریک انصاف کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی عوام میں مقبولیت ہے. مریم نواز صاحب اگر کہتی ہیں کہ عوام نے عوامی ریفرینڈم تھا تو میں مریم نواز کو چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، چپ کر جائیں. کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے آج ایک عوامی ریفرینڈم تھا، تو اگر وہ عوامی ریفرینڈم تھا تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ باپ کی بیٹی ہے نواز شریف کی، شیر کی اگر وہ بیٹی بنتی ہے، تو تحریک انصاف کو جس طرح جماعت اسلامی نے مینار پاکستان پہ 2 دن کے لیے جلسہ کیا، ہمیں 2 گھنٹے اجازت دے دے جلسہ کرنے کی، اور پتہ لگ جائے گا کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر ان کے اوپر طاقتور ہاتھ کی چھتری ہے، یہ جو مرضی کر لیں، انڈے دیں، بچے دیں. اس وقت یہ وقت کے بادشاہ ہے. اچھا آپ نے ان کا ذکر کیا ہے کیونکہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. وزیر اعلیٰ صاحبہ کا ذکر کیا ہے، تو آج انہوں نے اپنی جو کیبنٹ کا اجلاس تھا صبح، اس میں کچھ باتیں کی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو نہیں سنوا رہا، طارق فضل چودھری صاحب کو سنوا رہا ہوں تاکہ پھر اس میں سے ایک سوال کرنا ہے. ذرا سنیں جی مریم صاحبہ نے کیا کہا ہے. جو ایک بت کریٹ کیا گیا تھا آرٹیفیشل نیریٹو کریٹ کر کے اور پوری ریاست کی پاور ساتھ اٹیچ کر کے اور پوری قوت اس کو دی گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آج پاش کیا. جو آرٹیفیشلی کریٹڈ چیز ہوتی ہے، چاہے وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ لیڈر ہو، چاہے وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ نیریٹو ہو، یا وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ جماعت ہو، ایک اس کی شیلف لائف ہوتی ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ شیلف لائف پوری ہو چکی ہے. میں شاید وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا، جس کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیے، لیکن ہم نے الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کیا. ہم نے بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے. ڈاکٹر صاحب میں نے سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ فرما رہی ہیں میں پاکستان کی وہ پہلی خاتون تھی جس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے ساتھ ظلم ہوا. تو ابھی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی آپ کا اٹوٹ انگ ہے. اب مجھے آج پیپلز پارٹی کے کچھ جو رہنما ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو مریم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے آج اور یہ نشر ہوئی ہے پورے پاکستان کے میڈیا پہ، تو اس میں تو اب ہمیں انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ تمہاری محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو اور فریال تالپور یہ جو جیل گئی تھیں وہ نہیں گئی تھیں، صرف میں جیل گئی تھی. تو اب ہم کدھر جائیں، کدھر جا کے جواب دیں، کیا کریں؟ وہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے ہاتھ باندھ کے اس کی پھینٹی لگا دی ہے. نہیں میں وضاحت کر دیتا ہوں، اس کی سمپل وضاحت ہے میر صاحب. لیکن میں صرف 1-2 باتیں، باقی جو ساری باتیں ڈوگر صاحب نے کی ہیں
جو ان کے ایم این ایز تھے انہیں کیوں ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ ساری وجوہات میڈیا پہ ڈسکس ہو چکی ہیں، عدالتوں سے ہوئے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے، اس میں کوئی جو ہے وہ ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی انتقام تھا یا فلاں تھا۔ باقی انہوں نے کہا کہ 15 سے 18% جو ہے ٹرن آؤٹ تھا۔ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی بائی الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں آج تک، ہر ایک میں ٹرن اوور جو ہے وہ جنرل الیکشن سے 50% سے بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ جنرل الیکشن میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی پورے ملک میں